تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، آپ کے مسائل پر ہم ڈسکس کریں گے۔ آئیے ناظرین، پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم ایک سیگمنٹ بھی شامل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کوئی دعا بتاتے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی عملیات الحمدللہ عز و جل سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے سیگمنٹ میں آج انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک بڑا ہی زبردست، بڑا شاندار، بڑا اور یوں سمجھیے کہ بہت سارے مسائل حل ہونے والا ایک شاندار وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا۔ شامل رہیے گا ہمارے پروگرام میں۔ آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے فضیل بھائی تشریف لائیں، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناصر بھائی، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت آپ سے سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء ہے؟ اللہ۔ آج کے اس سیگمنٹ میں کون سا وظیفہ، کون سا روحانی علاج ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ویورز کو؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہی کہ آج بڑا زبردست اور ہر مسائل، یعنی تقریباً تمام ہی مسائل کے حل کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے رہیے اور نوٹ کر لیجئے اس کو، اس وظیفے کو لکھ لیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، اس کے سیگمنٹ آج کا روحانی علاج۔ جی ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص یہ بولتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج اس کے لیے ہم یہ روحانی علاج لے کر آئے ہیں انشاءاللہ۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے، جو شخص یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ الکریم، وہ مستجاب الدعوات، یعنی ہر دعا قبول ہونے والا بن جائے گا۔ جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وہ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ نے دن بھر میں 7 دفعہ، یعنی ایک دن میں 7 دفعہ یہ روحانی علاج پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا وہاب یا وہاب، یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہونے کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی تمام ہی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، تو یہ مستجاب الدعوات بننے جی کا آپ نے عمل بھی ارشاد فرما دیا، دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ بھی ارشاد فرمایا۔ 7 ٹائمز پڑھنا ہے نا؟ جی 7 ٹائم 7 مرتبہ یا وہاب۔ یا اس کا وہاب، کوئی وقت ہے؟ نہیں کسی بھی ٹائم، پورے دن میں کسی بھی ٹائم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی، کوشش یا کریں کوئی ایسا بھی تو ہو نماز سکتا کے ہے نا بعد پڑھ لیں۔ آسانی کے لیے، کسی ایک نماز کے بعد ہاں مخصوص کر بالکل، لیں اپنے ایسا بھی لیے، کر آسانی سکتے کے ہیں۔ لیے، جی ہاں، ویسے کوئی لازم تو نہیں کوئی ہے۔ لازم نہیں۔ چلے ماشاءاللہ، بہت شکریہ فضیل بھائی، آپ کا آپ نے وقت دیا، کرم فرمایا، مستجاب الدعوات بننے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے ناظرین، جو دعا کی جائے اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور دعاؤں کی قبولیت کے وظائف بھی الحمدللہ سب آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے، صدق مقال اور اکل حلال، سچ بولنا اور حلال کھانا، اور زبان بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی تضرع زاری کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک و مولا، تو اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کہ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ آنسو بہا دے، اور اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آسمان تک اس کے ہاتھ پہنچ جائیں، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے، اس کی پشت میں حرام ہے۔
تو کوشش یہ کرنا چاہیے ناظرین ہم حلال کھائیں، حلال کمائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلانے کی ہی کوشش کریں۔ حرام تو دور کی بات، اس سے تو بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ایسی چیزیں اس میں حرام کی آمیزش بھی نہ ہو، شکوک و شبہات والی چیز سے بھی بچنے کی ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے، کمانے اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین عمل ہے، تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ مکان نہیں دکھ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، مکان نہیں بک رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد شبیر نام ہے اور میری والدہ کا نام بانو ہے۔ کام 2 یا 3 مہینے کر پاتا ہوں، میرا کام چھوٹ جاتا ہے۔ کام چھوٹ جاتا ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ نام ہے علی حسن اور اس کی والدہ کا نام ہے زہرا مئی۔ مسئلہ ہے گردوں کا ہے، گردے کام نہیں کر رہے۔ پہلے گردوں کے پتھری بتائیے، پتھری بتاتے پھر رپورٹیں وغیرہ کروا کے پھر اینڈ میں رزلٹ یہ نکلا کہ گردہ کام نہیں کر رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ ان کا نام علی حسن بتایا نا آپ نے، جن کا گردہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور گردوں کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ خاص وظائف ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ ایک بیٹے کے بارے میں استخارہ کروانا ہے۔ بیٹے کا نام ہے پیرواشک، والدہ کا نام ہے سمینہ۔ یہ اس کو مثانے کی جگہ میں درد ہوتی ہے اور پیٹ میں پورا درد ہوتا ہے اور مسلسل درد ہوتا رہتا ہے 1-2 دن، اس وجہ سے استخارہ کروانا۔ صحیح، ابھی استخارہ کروا دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام حسنین ہے اور میری والدہ کا نام حاجل خاتون ہے۔ 10 سال ہو چکے ہیں، ہمارا باپ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور 2 بھائیوں کی شادیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور گھر میں والدہ بہت پریشان اور بیمار بھی رہتی ہیں۔ برائے مہربانی آپ سے میری درخواست ہے کہ ہمارے استخارہ کریں اور استخارہ کر کے ہمیں بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ واقعی بڑی آزمائش کن کیفیت ہے۔ والد صاحب بھی بتایا کہ ناراض ہو کر چلے گئے، والدہ کا نام حاجل بتایا، ان کا نام حسنین علی نام نے اپنا بتایا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے بھائی، صبر اور صبر سے آپ کام لیجیے گا، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ وقتی طور پر ہیں آزمائشیں اور ہر مشکل کے بعد آسانی، بس صبر و تحمل اور شکر گزاری کے ساتھ اپنے گھر کے معاملات کو لے کر چلیے گا۔ باقی ابھی استخارہ بھی ہم کروائیں گے، آپ کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے بتائیں گے، تاکہ آپ کی یہ جو پرابلمز آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ پاک یہ مسائل حل فرما دے۔ تو اس کا حل بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو دیتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیٹی کا کرانا ہے، اس کا نام ہے منتہا نور اور میرا نام ہے محمد ندیم اور اس کی والدہ کا نام ہے فوزیہ بی۔ وہ 6 ماہ کی ہو چکی ہے تقریباً، جب سے ہوئی ہے نا روٹین وائز بیمار ہی رہتی ہے، کبھی سر درد یا بخار کنٹینیو جا رہا ہے تقریباً۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ منتہا نور بچی کا نام آپ نے بتایا نا، صحیح، ابھی استخارہ کروا دیں۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام مختارہ بی بی ہے، والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی۔ تو میری والدہ کی نا ٹانگ میں درد ہے، وہ نا سوزش بہت پڑی ہوئی ہے بائیں ٹانگ میں، وہ استخارہ کر کے بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کا استخارہ کرانا تھا۔ والدہ صاحبہ کا نام ہے گلزرین اور ان کی والدہ کا نام ہے شکیلہ بی بی۔ کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں؟ وضاحت نہیں دی آپ نے نا۔ چلیں آپ ان کا دیکھیے گا کوئی روحانی معاملہ ہے یا نہیں، چلیں پھر بھی آپ کے حکم پر چلیں انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا ہے منظور علی، والدہ کا نام ہے سکینہ۔ ایک استخارہ کروانا ہے پروین، والدہ کا نام ہے سکینہ۔ ہم جو ہے نا استخارہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے شادی کو۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے ناصر بھائی جی کافی ساری کالز آ گئی ہیں، جی استخارے بھی فرما لیجیے اور پھر ان کے ترتیبات روحانی علاج بھی انشاءاللہ ہم آپ سے معلوم کریں گے۔ جی اور ناظرین آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل ہو رہے ہیں پس پردہ، اور استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم استخاروں کے جوابات آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مکان نہیں بک رہا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مکان بک جائے، مکان بیچنے کا روحانی علاج۔ اچھا، اب چاہے مکان ہو یا فلیٹ ہو
یا گھر ہو، بنگلہ ہو، آپ کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یا آپ کی کوئی بھی زمین ہے، باغات ہیں، آپ کی فصلیں ہیں، آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی چیز ہو آپ بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک رہی، بات نہیں بن پاتی ہو، یا اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہوں، ایک بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست روحانی علاج اور قرآن سے روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اگر مکان بیچنا چاہتے ہیں تو مکان پر دھم کر دیں، آپ کا فلیٹ ہے، فلیٹ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، زمین ہے، آپ کی کوئی بھی چیز ہے آپ بیچنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی وہ جگہ جو بھی چیز ہے وہ بک جائے گی۔ باقی کوشش بھی آپ کرتے رہیے گا، ساتھ ساتھ وظائف بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، اور کوشش اپنی جاری رکھیے گا کہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، الحمدللہ عز و جل اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے اسٹال سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر بیچنا ہے، دکان بیچنی ہے، فلیٹ، مکان، جو بھی چیز بیچنی ہے تو وہاں الحمدللہ عز و جل اس جگہ کے لیے کچھ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل وہ پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ جگہ بک جاتی ہے۔ تو ضرور رابطہ کیجئے گا، اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا تو یہ بھی آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کا نام کوثر بی بی ہے، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان نئے کپڑے اکثر جل جاتے ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، بیماری سے حفاظت کے لیے آپ کی والدہ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ، نہیں تو کم از کم دن میں 111 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کے اس نام پاک کی برکت سے سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے کپڑے اکثر جل جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے کاٹ وغیرہ کا عمل بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں، اب جیسے کپڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، الماری وغیرہ میں جہاں یہ اپنی قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں نا، تو کوشش کیجئے گا کہ 49 ٹائمز 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ، یہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز پڑھ کر آپ کی والدہ جو ہیں اپنے کپڑوں پر، اپنی الماری پر، اپنی قیمتی جو بھی اشیاء ہیں اس پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل جلنے سے، ڈوبنے سے، ہلاک ہونے سے، ہر طرح کے نقصانات سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کریں گے۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں، ذہنی طور پر حاضر رہیے گا، ڈائری قلم بھی ساتھ رکھ لیجئے۔ اب آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے، اور پھر آپ کے مسائل کے حل کے لیے وظائف اور دعائیں بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ ناصر بھائی شامل کریں جوابات، جی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شبیر نام بتایا، والدہ کا نام بانو، کہ کام چھوٹ جاتا ہے، کام کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، تو شبیر بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی بندش یا نظر بد کا معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے، اللہ پاک رزق حلال آپ کو نصیب کرے۔ کام کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یعنی کہ سر پر ٹوپی بھی نہ پہنے، اور کھڑے کھڑے پڑھ لیں یا چلتے پھرتے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 500 مرتبہ یہ پڑھ کر اس کے بعد دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کہیں اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے گی، یا کام کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے علی حسن نام تھا، والدہ کا نام۔ ناصر بھائی ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی وظیفہ کہ اب جیسے بھائی جاب، نئی جاب لگی ہے نا،
جاب لگی ہے، نیا روزگار لگا ہے، یا ہوتا ہے نا بعض اوقات نیا کام شروع کیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ کیا، نئی نئی جاب لگی ہے، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، ایک مستقل مزاجی کے ساتھ میری جاب جو ہے نا یہ لگی رہے. اچھا شروع میں کیا ہوتا ہے، پہلے عارضی طور پر لیبر کو رکھا جاتا ہے، چیک وغیرہ کیا جاتا ہے، سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو ایسا بھی کوئی وظیفہ کہ اگر کسی کی نئی جاب لگی ہو، اب وہ مستقل ہو جائے، پرمنٹ وہاں پر جو ہے نا اس کی ترکیب بن جائے اور وہ اس کا تقرر ہو جائے اور وہ جاب بھی نہ چھوٹے. کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی پچھلے پروگرام میں بھی اس طرح کی کالز آئیں، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی مریض آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یار نئی نئی جاب لگی تھی پھر چھوڑ گئی، کچھ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم اس پر کلام نہیں کر رہے کہ وجوہات کیا ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، اب بیچارہ ہے آزمائش میں ہے، نئی جاب لگی ہے، تو اب وہ اس کی جو منصب ملا ہے وہ اس پہ قائم رہے، اس پر قائم رہے. کوئی عہدہ ملا، کوئی ذمہ داری کسی کو ملی، یا کسی کام کرنے کا ہدف کسی کو دیا گیا، کوئی ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا کہ آپ نے یہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، تو اب وہ پورا بھی کر لیں، کامیاب بھی ہو جائیں اور مستقل اس پر استقامت پہ رہیں. اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یہ یا نافع یا ضار. یہ جو ہے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو کام ملا ہے، جو آپ کے جو منصب ملا ہے، انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. جی مزید دوسرے علی حسن نام تھا، والدہ کا نام زہرا بتایا. گردے کا مسئلہ ہے، گردے میں تکلیف رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. گردے کی مرض کے لیے، گردے کی تکلیف کے لیے آپ یہ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. سورہ علم نشرہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا دیا کریں. اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں اور پی لیا کریں، اور اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں سے والدین یا کوئی بھی یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل گردے کے جملہ امراض انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی. اگر گردے میں پتھری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. ناصر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں نا، کئی مریض ایسے ہوتے ہیں گردوں کے کہ ان کو منع کر دیا پانی نہیں پینا، آپ نے مزید پانی پیا تو آپ اور ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بڑھ جائے. اور اگر بالفرض مریض کو پانی پلانا ممکن نہیں ہے اور آپ نے جیسے پانی پلانے کا فرمایا، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ اب اگر ڈاکٹر نے پانی پینے کا منع کیا ہے تو پھر یہ پڑھ کے اس پر دم کر دیا جائے، پڑھ کر دم کر دینا، پھر پانی نہ پلا. ایسا نہ ہو کہ بولے بھائی ڈاکٹر نے منع کیا، یہاں فرمایا گیا کہ پانی پلا دیں، تو پھر پانی نہ پلائیں نا، ڈاکٹر کے مشورے پر ہی عمل کیا جائے. پھر ایسی صورت میں وظیفہ پڑھ کر آیت یہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر دم کر. ماشاءاللہ. پیر بخش نام بتایا، والدہ کا نام سمینہ، بیمار رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور مثانے کی بھی تکلیف کا بتایا. اللہ پاک کرم فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. بچوں کو اگر نظر بد لگ جائے تو اس کے لیے آپ یہ عمل نوٹ فرما لیجئے. 3 عدد آپ لال مرچیں لیجئے گول والی، اور اس پر 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، یہ پڑھ کے ان مرچوں پہ دم کر کے 21 بار بچے کے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آگ میں چولہے پر یا کوئلوں پر جلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. دوسرا سورہ کوثر جو ہے یہ بھی پڑھ کر بچوں پہ دم کی جائے 3 مرتبہ. اس طرح پڑھیں کہ 1 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، دوسری مرتبہ پڑھ کے بچے کے بائیں سائڈ جو ہے گال پر دم کریں، اور تیسری مرتبہ پیشانی پر دم کریں. انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی. حسنین نام بتایا، والدہ کا نام حاجل. گھر میں بہت مسائل ہیں اور بہت پریشانی کے معاملات ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کوئی عملیات یا نظر بد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اللہ سے حل فرمائے. نمازوں کی بھی پابندی کیجئے اور اپنی مسائل کے حل کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. یہ 112 مرتبہ 7 دن تک مسلسل ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بہت سارے آپ کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. منہا نور نام بتایا کہ بیمار رہتی ہیں اور بخار بھی نہیں اتر رہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے،
نظر بد کے لیے جیسے میں نے عرض کی کہ سورہ کوثر پڑھ کے 3 مرتبہ بچوں پہ دم کیا جائے، 1 مرتبہ سیدھی گال پہ، 1 مرتبہ بائیں سائڈ گال پہ اور 1 مرتبہ پیشانی پہ، انشاءاللہ نظر بد جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور بخار اگر مسلسل رہتا ہو تو اس کے لیے جو ہے بچی اگر پڑھ سکتی ہوں تو بسم اللہ الکبیر یہ کثرت سے پڑھتی رہیں انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اگر نہ پڑھ سکتی ہوں تو 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے، گھر میں سے کوئی بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بخار ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ گل زرین نام بتایا، والدہ کا نام سکینہ، انہوں نے مسئلہ تو نہیں بتایا تھا لیکن ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بہتر کا اشارہ ہے، الحمدللہ کوئی ایسے پریشانی یا بیماری کے معاملات نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ آسانی کرے ان کے لیے۔ منصور نام تھا، والدہ کا نام زرینہ بتایا، اولاد نہیں ہے، 2 سال شادی کو ہو گئے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اولاد کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 41 مرتبہ یا اولو یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کی زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں وظیفہ؟ جی دونوں پڑھ سکتے، دونوں میاں بیوی نے پڑھنا ہے نا؟ جی۔ اب یہ بھی دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، کوئی اس کا وقت مخصوص نہیں؟ 41 مرتبہ۔ صحیح ہے۔ یہ حصول اولاد کے لیے بھی آپ کو الحمدللہ سے وجل عمل بتا دیا گیا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ یہ ضرور حاصل کیجیے گا، الحمدللہ سے وجل بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی یہ چکن پاکس، چیچک، خسرہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے، اور یہی بتائیں کہ اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ چکن پاکس، چیچک، خسرہ، یہ اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی معدے میں درد ہوتی ہے، کبھی گردے میں درد ہوتی ہے، کبھی پستے میں درد ہوتی ہے، کبھی سر میں درد ہوتی ہے، کبھی ٹانگیں درد کرتی ہیں، اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے۔ بیوی میری کا نام ہے بشرا، ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ تو والدین دو نماز رہتی ہیں، ارشاد بیگم نام ہے ان کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے اقبال بیبی۔ اور مسئلہ ہے گھریلو میں، گھر میں نا بے سکونی سی رہتی ہے، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، ارشاد بیوی نام بتایا انہوں نے اپنا۔ مزید قول چلائیے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں مدرسے میں جاتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا، جتنے مجھے عالم کورس کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے جب سبق یاد کرتا ہوں مجھے کوئی شے بھی یاد نہیں رہتی، اس کے حوالے سے مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، مدرسے میں دل نہیں لگتا، سبق یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دیکھیں یہ بھی ایک شیطان کا ایک کامیاب ترین وار ہے کہ کسی طرح بچہ مدرسے سے ہٹ جائے، بھاگ جائے، علم دین حاصل نہ کرے، حفظ نہ کر سکے، عالم نہ بن سکے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو علم دین سے دور کر دیں۔ دل نہیں لگتا، دل لگانا پڑے گا، دعائیں کرنا پڑیں گے۔ کیا بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے ہم واقعات پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں گے تو ہمارے دل میں الحمدللہ سے وجل ایک محبت، ایک شوق پیدا ہوگا علم دین حاصل کرنے کا۔ جب شوق پیدا ہوگا نا، تو جب کسی چیز کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر شوق وہ کام کو کروا لیتا ہے۔ اب کسی چیز کا دل میں شوق ہی نہیں ہے تو وہ کام بھی آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو دل میں شوق پیدا ہو علم دین حاصل کرنے کا، تو اس کے لیے بزرگوں کے واقعات بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، یا اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دین کے کاموں میں، علم دین حاصل کرنے میں میرا دل لگا دے۔ دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے حلاوت نصیب فرما، مٹھاس نصیب فرما، نیکیوں میں، علم دین حاصل کرنے میں مجھے حلاوت نصیب فرما۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اس میں دیکھیں میں آپ کو ایک یہ تو مشورہ میں نے آپ کو دیا، روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے۔ اب یقیناً آپ کا شوق ہوگا، تبھی تو آپ نے سوال کیا، یہ قول کی ہے کہ مجھے بتائیں وظیفت کہ میرا دل لگے، ورنہ جس کا دل ہی نہ لگتا وہ پوچھے بھی کیوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو دیکھیں پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ ایک کام کریں، ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، آپ بہت فائدہ حاصل ہوگا ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے پڑھائی میں دل لگے گا۔ وہ یہ کہ آپ 101 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیا کریں۔
الحمدللہ عز و جل دیکھیں آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم، اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ چکن پاکس، چیچک، یہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے حفاظت کا وظیفہ کیا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ چکن پاکس یہ ایک وبائی بیماری ہے نا، ایک وائرس ہے، ایک وبائی یہ بیماری ہے۔ اچھا، جو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے نا، مختلف قسم کے جیسے وائرس چلتے ہیں، تو اب یہ بیماری بھی عموماً یہ لگ جاتی ہے۔ اچھا، اس چکن پاکس کو اردو میں چیچک کہا جاتا ہے، چیچک کہتے ہیں، اور یہ بیماری ایسی ہے ناظرین کہ یہ بچوں بڑوں دونوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چکن پاکس ہے، یہ چیچک ہے؟ تو اس کی چند ایک علامات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، چکن پاکس سے متاثرہ افراد، یعنی جو اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جنہیں یہ بیماری لگ جاتی ہے، تو بھوک کی کمی، گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، نیند کی کمی، اسی طرح گلا خراب ہونے کی، یہ ساری کی ساری علامات یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ بیماری آتی ہے۔ تو یہ جو چند ایک چیزیں عرض کی نا کہ جسم تھکا تھکا رہنا شروع ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، اسی طرح بھوک بھی کم لگے گی اور نیند میں بھی کمی آ جائے گی، نیند پوری نہیں ہو سکے گی، تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، جب یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار چڑھتا ہے۔ پھر جب بخار چڑھتا ہے تو اب 1 یا 2 دن کے بعد جلد پر، یعنی ہمارے جسمانی جلد جو ہے، جلد پر یہ دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سرخ نشانات شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ اچھا، یہ دانے جب کیا ہوتا ہے کہ جب دانے نکلتے ہیں نا، تو اب یہ دانے یہ چھالوں میں بدل جاتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ سرخ دانے یہ چھالوں میں بدل جاتے ہیں، پھر اس میں سے بعض اوقات مواد بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دانے مختلف تعداد میں نکلتے ہیں، کسی کو کم نکلتے ہیں، کسی کو زیادہ نکلتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 500 کے قریب یہ دانے نکل آتے ہیں۔ اور پھر اگر بچوں کو ہو جائے تو پھر بڑی خارش بھی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، بچے کھجا بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر اس طرح کی کافی تعداد میں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ 1 ہفتہ کم و بیش جس میں لگتا ہے، پھر دانے یہ خشک ہونے لگتے ہیں، خشک ہو کر پھر یہ ہوتا ہے کہ کھرن بن جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کئی ایسی ہوتے ہیں کہ پھر جسم پر نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی علامات اور اس کی یہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں چکن پاکس اور چیچک کے حوالے سے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے یا بچوں میں سے کسی کو چکن پاکس کی بیماری ہو، چیچک ہو جائے، یہ ایک ہی بیماری کے نام ہے دونوں، تو اب کیا کریں گے؟ اب آئیے وظیفے کی طرف۔ درود تاج یہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، 11 مرتبہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ درود تاج پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ اور درود تاج تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے چلے جائیں، ان کے الفاظوں میں گم ہوتے چلے جائیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر جھوم کر آپ درود تاج پڑھیں اور پڑھ کر اپنے مریض پر دم کریں، ایسا مریض کہ جسے یہ بیماری ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس درود پاک کی برکت سے وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور یہ انشاءاللہ الکریم مرض بھی جاتا رہے گا، اور مریض الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ تو 11 مرتبہ درود تاج پڑھ کر آپ نے اس بیماری پر دم کرنا ہے۔ تو چکن پاکس، چیچک، اس امراض میں جو مبتلا ہو تو 11 مرتبہ پڑھ کر، اگر خود پڑھنا چاہے تو خود پڑھ کر دم کر دیں، نہیں تو کوئی دوسرا پڑھ کر یہ دم کر دیں۔ اس میں کوئی احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، جیسے خارش ہو رہی ہوتی ہے، دل چاہتے کھجانے کا، تو احتیاط کیا کی جائے اس میں؟ اس میں احتیاطیں تو بہت زیادہ ہیں، کھانے پینے میں بھی دیکھیں احتیاط کرنا پڑتی ہے۔ اب مزید احتیاطیں کیا، بیماری ایسی ہے نا، تو اس میں میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا ناصر بھائی، آپ کو بھی، دیکھیں ہمارے جو ناظرین ہیں، اس میں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا مریض کی طبعی کیفیات کو، اس کے مزاج کو، اس کی جسمانی معاملات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اب مریض کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے نا۔ ہم نے تو روحانی علاج ماشاءاللہ بتا دیا، پڑھیں یہ وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھی امید بھی رکھنا چاہیے۔ درود پاک آپ کو بتایا گیا، درود پاک تو ماشاءاللہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر خاص کسی بیماری کا، کسی مسئلے کا اسپیسیفک روحانی علاج نہیں پتہ نا، تو درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا۔
تو الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جاتے ہیں. چلیں کچھ استخاروں کی پہلے آپ جوابات ارشاد فرما دیں، پھر انشاءاللہ الکریم ویڈیو سوالات کی طرف ہم آئیں. بشرا بی بی نام بتایا، والدہ کا نام رضیہ. ان کے گردے میں بھی تکلیف رہتی ہے اور معدے میں بھی تکلیف رہتی ہے، انہوں نے یہ بتایا. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی عملیات یا نظر بد کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ شفا عطا کرے. معدے میں اگر تکلیف ہو تو اس کے لیے یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ ایک وائٹ کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر موم جامع کر کے آپ جو ہے یہ باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں آپ کے معدے کی جو تکلیف ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گی. اور ساتھ ہی یہی آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے بھی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے اللہ کے کرم سے جلد شفا نصیب ہوگی. ارشاد بی بی نام بتایا، والدہ کا نام اقبال بی بی. ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، کوئی ایسا عملیات یا نظر بد کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. اللہ آسانی کرے آپ کے لیے. آپ 76 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ بیماریوں سے اور تکالیف سے اللہ کے کرم سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. اچھا، ایک گھر کے حوالے سے بھی کوئی عمل ہے کہ گھر میں سکون قائم ہو جائے؟ کیونکہ بے سکونی کا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بے سکونی ہے. اچھا، ایک ہوتی ہے طبیعت میں بے سکونی. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہی بے سکونی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، باہر نکلتے ہیں آپ سنا ہوگا نا آپ نے، جی پتہ نہیں کیا ہے کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، گھر سے باہر نکلتے ہیں طبیعت حشاش بشاش ہے. تو میں چاہوں گا اب جیسے پڑھنے کے لیے تو آپ نے بتا دیا، گھر کے لیے کوئی ایسا عمل کہ ہم گھر کے اندر وہ عمل کر لیں تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں جائیں تو ایک ماشاءاللہ دل بھی لگنا شروع ہو جائے، گھر میں جائیں تو گھر میں ماحول ہمارا ایسا خوشگوار ہو جائے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ایک تو اس میں یہ کریں کہ سورہ بقرہ کی گھر میں جو ہے تلاوت کریں، اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں صحیح تو خود پڑھ کر گھر میں جو ہے تلاوت کریں 1 مرتبہ. دوسرا، جب بھی گھر میں آپ داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور گھر والوں کو سلام کریں. سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں سکون بھی رہے گا، لڑائی جھگڑے بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے اور گھر میں برکت بھی ہوگی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو عمل جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام کریں، پھر وہ سورہ اخلاص پڑھیں، سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، یہ پورا عمل کرنے کے بعد ایک اور عمل اگر کر لیں، تھوڑا سا مسکرا لیں. بالکل، گھر میں جا کر گھر والوں کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر مسکرانا تو سنت ہے اور اس کی برکت سے مرجھائے ہوئے دل بھی جو ہے نا حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو کسی کو جیسے آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے، تو اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کو مسکرا کے بات کریں گے، بالکل اگر ہم منہ بنا کے بات کریں گے تو صاف ظاہر سامنے والا کا بھی موڈ آف ہو جائے گا. مسکرا کے بات کریں گے تو انشاءاللہ ماحول خوشگوار ہوگا. کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے اور بڑا عجیب و غریب کیفیت اور چہرہ بنا کر جو ہے نا پھر وہ گھر میں داخل، اس طرح کی کیفیت ہوگی تو یوں سمجھیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی جو ہے نا بس وہ سامنے والا کا جو دروازہ ہے نا دل میں داخل ہونے کا وہ پہلے ہی بند ہو جاتا ہے. بالکل، اللہ پاک ہم سب کے گھروں کا امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبت عطا فرمائے. تو ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. باقی جو عمل آپ نے ارشاد فرمایا بڑا شاندار، بڑا کمال کا یہ عمل ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے بھی معمولات میں یہ عمل شامل تھا کہ دن کی ابتدا میں جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ عمل فرمایا کرتے تھے. ویڈیو سوالات چلائیے گا. جنید بھائی، میرا نام ہے احمد رضا، میں تھوڑا ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہوں، اگر اس کا کوئی وظیفہ ہے تو آپ پلیز بتائیے گا. جنید بھائی، میرا نام نعمان اتاری ہے. اچھا، میرے بچوں کو نا چکن پاکس نکلی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے. میرا نام خرم ہے. جنید بھائی، برس کی بیماری کا کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ذہنی ٹینشن، ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے آپ پڑھیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
بھائی یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ یہ آیت قرآن آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح بعض اوقات اچانک سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے نا، تو اس طرح کی اچانک آنے والی پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا دوسرے ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے چکن پاکس کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے، اس کا تفصیلی تو میں نے عرض کر دیا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہ بیماری کیا ہے، کیوں ہو جاتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کیا وظیفہ پڑھا جائے۔ تو وظیفہ اس کا یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود تاج پڑھ کر جن بچوں کو چکن پاکس ہو گیا ہو تو اب یہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ برس سے نجات کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناظرین برس جلد پر عموماً سفید داغ، سفید دھبے نکل آتے ہیں، کبھی تو مختلف جگہوں پر نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کسی کے چہرے پر، کسی کے اپنا پاؤں وغیرہ پر، مختلف اعضاء پر یہ اس طرح کے داغ وغیرہ یہ ہو جاتے ہیں، سفید داغ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے سورہ بینہ یہ پڑھ کر برس والے مریض پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز اور آپ کے کمنٹس ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کافی سارے ناصر بھائی یہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں، پھر آپ استخارے فرمائیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا کہ بھائی میرے شوہر جو بھی کام کرتے ہیں نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے، استخارہ کروا دیں، کوئی جادو ہے یا آزمائش ہے۔ امی کا نام صادقہ بی بی ہے اور عمران اشرف ان کا نام ہے، اور ان کا غصہ بھی بہت آتا ہے، کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے بتا دیجئے گا۔ اچھا لڑکے کا نام ہے عدنان، والدہ کا نام ہے صغرا بی بی، رشتہ نہیں ہو پا رہا تو اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ والدہ کا نام کوثر بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے، استخارہ فرما دیں، والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، احسان اللہ بات کر رہا ہوں، میرے ماموں کا نام محمد شعبان، والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے، ان کے مالی حالات تنگ ہیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ محمد عارف، ان کے پیٹ میں پانی پڑ جانے کا روحانی علاج بتا دیں۔ چلیں انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا میرا منہ ایک سائڈ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے، مجھے اس بیماری کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ سر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے، بلال بھائی ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی یہ مزید بھی میسیجز ہیں، پہلے اچھا ایک اور نوٹ کر لیجئے۔ غلام حسین، والدہ کا نام کلثوم اختر ہے، اس کا کام میں دل نہیں لگتا، رات کو گھر بھی بہت لیٹ آتے ہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا، اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ یہ بچہ جلدی گھر آ جایا کریں۔ جی ناظرین استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، اب میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے یہ میسیج کیا تھا عارف بھائی نے کہ پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر دم کر دیں، ایک یہ وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت قرآن نوٹ کیجئے گا، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینصفون، یہ سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ دیں تو الحمدللہ عز و جل جو پانی بھر گیا ہے وہ نکل آئے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو نظر بہت لگتی ہے، تو چلیں آپ جب بھی بچے کو دیکھا کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ یہ کہہ لیا کریں، نظر نہیں لگے گی۔ بالفرض نظر لگ جائے تو اب یہ ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ منزہ نام ہے میرا، والدہ کا نام پروین ہے، رشتے آ رہے ہیں، تو ماموں مانگ رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے۔ حافظ محمد عزیز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 14 سال کا بچہ ہے اور رمضان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اب تک بار بار بیمار ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کی کاٹ کا عمل بھی کروائے۔ آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر بچے کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ اب ایسی صورت میں آپ درود شفائے امراض
یہ پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، درود شفاء امراض پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں بھی، درود شفاء امراض لکھ کر اب کسی بھی پلیٹ میں، پیالے میں، کسی بھی تھال میں لکھ کر آپ پانی ڈال کر یہ بچے کو پلائیں۔ درود شفاء امراض آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ درود شفاء امراض ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ درود شفاء امراض یہ آپ نے مکمل طریقہ کار کے مطابق، یہ جو 3 طریقے میں نے عرض کیے اس کے مطابق عمل کیجئے گا، بچہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ناصر جی، عمران نام بتایا، والدہ کا نام صادقہ، کہ کام کے حوالے سے پریشان ہے، کام نہیں لگ رہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت عطا کرے۔ کاروبار کے حوالے سے اگر کام نہ لگ رہا ہو اور اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج، کسی بھی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یہ 182 مرتبہ پڑھیں، 182 ٹائم پڑھ کر اچھی جگہ جاب لگنے کے لیے، اچھی جگہ کام لگنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے گی، اچھی جگہ کام مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جب یہ سو رہے ہوں تو اس وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص، تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور صرف پڑھنا ہے، دم نہیں کرنا ہے، اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود اپنے کان سن لیں، اتنی زیادہ آواز نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھل جائے، تو اتنی زیادہ آواز میں نہیں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ نیک بھی بنیں گے، نمازی بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ غصہ بھی نہیں کریں گے۔ دوسرا عدنان نام بتایا، والدہ کا نام صغرا، رشتے کے حوالے سے کہ رشتہ نہیں لگ رہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، رشتے میں کوئی بندش وغیرہ کا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے نیک رشتہ عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیجئے، فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، ڈیلی مسلسل آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اچھی جگہ کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا کوثر نام بتایا، والدہ کا نام زینب، ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد کا یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ آسانی کرے۔ آپ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر جو ہے اپنے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی حاجات ہیں اللہ کے کرم سے پوری ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غلام حسین نام بتایا کہ کام میں دل نہیں لگتا اور رات کو گھر بھی دیر سے آتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد کا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کام میں دل لگنے کے لیے جو ہے 105 مرتبہ یا اللہ، یہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اگر گلے میں پہن لیا جائے یا بازو پر باندھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جو کام کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی۔ اور جب یہ سو رہے ہوں تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھ کر آپ ان پر دم کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فرما بردار بھی ہوں گے اور رات کو جلد گھر آ جایا کریں گے۔ اچھا، یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ضروری ہے؟ اگر بالفرض دم نہ کریں، اگر نہ بھی کریں، صرف پڑھ لینا بھی کافی ہے، صرف پڑھ لینا بھی کافی ہے نا؟ صحیح۔ تو یہ کتنے دن تک یہ عمل جاری رکھا جائے؟ اتنے دن تک کہ جب ان کو لگے کہ آپ ٹھیک ہو گئے، جلدی آنا شروع ہو گئے، تو پھر بھلے نہ، ورنہ کم از کم 21 دن تک تو یہ جاری رکھیں۔ جو بچے گھر لیٹ آتے ہیں، ماں باپ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ عمل والدین کریں، والدین کریں، عمل جب کریں گے جب بچہ گھر پر آ جائے، سو رہے ہوں گے، جب سو رہے ہوں گے اس وقت یہ عمل کیا جائے۔ صحیح، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ 2 آیات آپ نے پڑھنے کا ارشاد فرمائی، یہ ناظرین اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس کام کے لیے بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مطلقاً یہ اپنا بچوں کی نافرمانی ختم کرنے کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ضدی ہو چکے ہیں، شرارتی بہت زیادہ ہیں،
فرما برداری نہیں کرتے، کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، اطاعت نہیں کرتے، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں بچوں کے جب وہ سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ یہ عمل کر لیں، الحمدللہ عز و جل آپ کے بچے دیکھیں آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، ان کی بے جا ضد، نافرمانی، یہ سب عادتیں الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی۔ وظائف بھی پڑھیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی یہ دیکھنا میں آتا ہے کہ اور وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، جی، ایک ہوتا ہے بات بات پہ سمجھانا، غصہ ایک کرنا۔ ہوتا ہے جھاڑنا، تو سمجھانے کے نام پر جو ہے نا بعض اوقات وہ سامنے والے کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، رسوا کیا جا رہا ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ انداز یہ مناسب نہیں ہوتا، اس طرح سامنے والا پھر مزید وہ ضد پر اور اکڑ پر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور حکمت عملی کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو لے کر چلیے گا۔ وظائف الحمدللہ سے وجل آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، یہ بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہماری پریشان حال اسلامی بھائیوں پر، ناظرین پر، سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آقا کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنے مسائل بتائے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے، سب کو شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔